بیوی سے ملاقات کرنے کے لیے حضرت اثر کی وضو فرما رہے ہیں. وہاں بنگال میں ڈھابے کا مکان ہوتا ہے, 20 انچی 30 انچی 40 انچی کی دیوار ہوتی ہے, مٹی کی دیوار ہوتی ہے. ایک مکان گئی ہوئی تھی, اسی کی دیوار پر وضو فرما رہے ہیں. خادم بغل میں کھڑا ہے, فرمایا کہ اللہ پندرہویں شیر پہ سوار ہو جا رہا ہے. حضرت سے فرمایا کہ اللہ پندرہویں شیر پہ آ رہا ہے. حضرت نے فرمایا دیوار سے لے کر وہ آ رہا ہے تو اس کے استقبال کو تم بھی چلو. وضو فرما رہے ہیں, دیوار نے ادھر ادھر جھونک لیا, حضرت کو لے کے دیوار کے ساتھ چل پڑے. راستے میں دونوں کی ملاقات ہوتی ہے, وہ شیر پہ آ رہا ہے تو یہ دیوار پہ چل رہا ہے. نہ شیر میں وہ طاقت ہے, اس دیوار میں وہ طاقت ہے, شیر میں جو طاقت ہے, پوری طاقت دونوں دیکھ رہے ہیں. ملاقات ہوئی, سلام کلام ہوا. حضرت لال پنڈوی نے فرمایا خانقاہ شریف پنڈوا شریف آئیے, دعوت دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, کل حاضری ہوگی. پنڈوا پہنچے. حضرت لال پنڈوی نے حسب معمول جیسے ان کا معمول تھا علاقے کے 400 علماء کے علم کو ختم کر دیا, 500 مشائخ کی ولایت کو چھین لی. حضرت سے فرمایا کہ وضو کر لیا جائے تالاب. حضرت نے خادم سے فرمایا کہ تھیلے سے لوٹا نکالو. لوٹا نکلا. حضرت نے اپنے ہاتھ سے تالاب میں لوٹا ڈالا. حضرت خسرا نے لوٹا ڈالتے ہیں پانی نکالا. ادھر سب کچھ علاوہ پنڈوی کا سارا گراوٹ ختم ہو گیا, سر سے لے کر پیر تک خالی ہو گئے. علاوہ پنڈوی قدموں میں گرتے ہیں. حضرت خسرا سے فرماتے ہیں حضور سب کچھ ختم ہو گیا, یہ دل کی دنیا پوری خالی ہے, جہاں تک نظر آتا تھا کچھ نہیں نظر آتا ہے. نہ صرف 3 جناب دہلی کا بھیجا ہوا خلیفہ محبوب الہی کا فیضان لے کر کے پنڈوا کی سرزمین میں پہنچا ہے. حضرت خسرا فرماتے ہیں تم نے اس علاقے کے کئی سو علماء کے علم کو مسلط کر لیا ہے, کئی سو مشائخ کے ولایت کو چھین لیا ہے. سبوں کے ولایت کو واپس کر دو تب تمہیں ولایت ملے گی. حضرت مخدوم لال پنڈوی فرماتے اب تو میرے پاس کچھ رہا ہی نہیں, پورا خالی ہے. نہ ہم لے سکتے ہیں نہ دے سکتے ہیں, سارا خزانہ آپ کے پاس ہے. اب نہ لے سکتا ہے نہ دے سکتا ہے, قربان جاؤ. علاؤ پنڈوی مرید ہو جاتے ہیں. حضرت نصیر الدین چراغی دہلوی کا بھیجے ہوئے خلیفہ حضرت خسرا سے مرید ہوتے ہیں. اب علاؤ پنڈوی کا معمول دیکھو. علاؤ پنڈوی اب کوئی شیخ کوئی آدمی آ رہا ملاقات کے لیے تو آپ نے شرط رکھی جو مجھ سے ملنے کے لیے آئے گا, ملاقات کے لیے آئے گا تو کھولتے ہوئے پانی سے وضو کر کے تب ملاقات کے لیے آئے گا. اب گرم گرم پانی میں وضو کرو تو ملاقات ہو رہی ہے, اگر نہیں وضو کرنے کی طاقت ہے تو نہیں ملاقات کرنی ہے. ایک دن کی بات ہے, خادم خانقاہ میں کھڑے ہیں, سب لوگ جا رہے ہیں. کہاں جانا ہے؟ کہا کہ علامہ پنڈوی سے ملاقات کرنے کے لیے جانا. کہا کہ یہ پانی سے وضو کرو. اب جو وضو کیا تو ملاقات کیا, نہیں تو گھومنے چلا گیا. پہنچ گئے ایک شیخ پہنچے, سے خادم سے کہا. خادم نے کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ وضو کیجیے تب اندر جائیے گا. کہا کہ بہت دور سے سفر کر کے آ رہا ہوں, بہت تھکا ہوا ہوں. تو وضو کی بات کرتا ہے, پانی لے کے غسل کر دیتا ہوں. تھوڑا پانی بڑھا دے, لوٹے میں نہیں ہوگا. 2-4 بالٹا گرم پانی لے کر کے آ. اس سفر میں گرم پانی میں وضو کریں گے تو بدن کا درد سب ختم ہو جائے گا. پانی لا کر کے دے دیا گیا. خادم دیکھتا ہے کہ لوٹے پہ لوٹا گرم اڑا کے سر میں ڈالتا چلا جا رہا ہے. خادم پریشان ہو گیا, دوڑتے ہوئے خانقاہ شریف میں گیا. حضرت لال پنڈوی سے فرمایا حضور اس گرم پانی میں تو وضو کے لیے تیار نہیں ہے, کوئی دیوانہ آیا ہے, بالٹے کا بالٹا گرم پانی اپنے سر میں ڈالتا چلا جا رہا ہے. دیکھو نہ اس نے دیکھا اس کو, نہ اس کو دیکھا ہے, لیکن جب دل کی بات کام جو کنیکشن لگ جاتی ہے, حضرت مخدوم لال پنڈوی فرماتے کہ میرے شیخ آ گئے. ابھی شیخ کو دیکھا ہی نہیں کہ شیخ کے اندر یہ کمال ہے کہ شیخ ہی یہ کام کر سکتا ہے, دوسرا کوئی نہیں کر سکتا. میرے شیخ آ گئے ہیں. دوڑتے ہوئے آیا, حضرت خسرا سے ملاقات کی. خانقاہ شریف ایک بزرگوں کا تھا. اب حضرت مخدوم شب جہانگیر کو سمنانی کو دیکھ لیجیے. حضرت مخدوم شب جہانگیر سمنانی چلے سمنان سے اپنے تخت سے خلافت کو چھوڑ کر, بادشاہت کو چھوڑ کر. حضرت مخدوم شمس الدین مولوی بہار شریف میں حضرت کا انتقال ہوتا ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ میرے جنازے کو غسل دینے کے بعد کفن تیار کرنے کے بعد انتظار کرو گے, کوئی حال رسول, کوئی سید, کوئی تاریخ دنیا آئے گا, اسی سے میرے جنازے کی نماز پڑھاؤ گے. مخدوم شب جہانگیر سمنانی بہار شریف پہنچتے ہیں اور حضرت نے تبرک بھی دیا. لوگ کھڑے ہیں,
इंतजार में हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिंगानी पहुंचे। बिहार शरीफ हजरत मखदूम बिहारी की जनाजे की नमाज पढ़ाई, मुसल्ला दिया कि मखदूम अशरफ ने आपको मुसल्ला दिया है, ये मुसवाक दिया है, और सारी चीजें आपको खंडवा की सरजमीन में शेख अलाउल पल्लवी के खजाने में जाके मिलेगी। हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिंगानी चल पड़े। फजर की नमाज के बाद हजरत अलाउल पल्लवी अपनी खानकाह में कहते हैं कि यार मेरे यार की खुशबू आ रही है, मेरे बारगाह में आ रहा है, अशरफ आ रहा है, दुनिया है, चलो उसके इस्तकबाल करें। अभी इसने उसको देखा है, उसने उसको देखा है, लेकिन इस्तकबाल को चल पड़े। काफिला आता जा रहा है। हजरत मखदूम अलाउल पल्लवी कहते हैं इस पर अशरफ नाम से कौन है, जहांगीर नाम से कौन है, बच्चा है, 9 उम्र आगे बढ़ता है, खानकाह शरीफ में लाए, बैत की खिलाफत दी, फरमाया यहाँ से चले जाओ। बशारत दे के भेजते हैं, बशारत दे रहे हैं, कहाँ जाना है, निशानी बता दी गई, चले बस खाली पहुंचे। अभी बस खाली का नाम बस खाली नहीं था, लेकिन हजरत बस खाली पहुंचे, फरमाया कि नमाज का वक्त हो गया है, पानी लेकर के आओ। पानी लाया। हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिंगानी को बस खाने की जमीन से, वहां के कुएं से, तालाब से पानी ला करके दिया गया। हजरत ने वुजू फरमाया, फरमाया कि बस कर खाली अल्लाह वाले की जुबान से जो बात निकलती है वो बात हो जाती है। कहा कि बस कर खारी है, तो उस जगह का नाम हो गया बस खारी। अल्लाह के मुकद्दस वली ने कहा है, आगे बढ़े, फरमाया गया यहाँ की मिट्टी लेकर के आओ, मिट्टी को सूंघा तो फरमाया गया कि कुछ अच्छा है तो कछोछा नाम पड़ गया, बस लोगों के जुबान से निकल रही है। उसी दरबार में हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिंगानी ने अपने विसाल के 300 साल के बाद हजरत पीर मुजीबुल्लाह फातिमी